اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان میں ہماری گفتگو روزے کے مسائل کے حوالے سے چل رہی ہے۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں مکروہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ مکروہ سے مراد کیا ہے۔ مکروہ سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے آپ کے روزے کے ثواب میں کمی واقع ہوگی، لیکن روزہ آپ کا درست ہے، آپ کا واجب پورا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو روزے کے ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے آنکھ میں دوا ڈالنا جب کہ ذائقہ حلق تک پہنچے۔ اگر آپ آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں اور ذائقہ حلق میں جا رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، روزے کے ثواب کو کم کرتا ہے۔ کوئی ایسا کام کرنا جو کمزوری کا باعث ہو، مثلا خون دینا، اگر آپ کسی کو خون دیتے ہیں تو روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ لیکن بعض ایسی صورتیں ہیں کہ جہاں پر ضروری ہو جاتا ہے انسان کے لیے، کوئی ایسا مریض ہے، ایمرجنسی آ گیا ہے کہ جس کو خون دینا ضروری ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے، لیکن عام حالات میں مکروہ ہے کہ آدمی خون دے یا کوئی ایسا کام کرے جو کمزوری کا باعث ہو۔ ناک میں دوا ڈالنا، لیکن یہ علم نہ ہو کہ حلق تک پہنچے گی۔ ناک میں دوا، چونکہ ناک کا ڈائریکٹ تعلق وہ گلے کے ساتھ ہوتا ہے، تو اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ دوا یہ گلے تک پہنچے گی تو اس صورت میں مکروہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو علم ہے کہ گلے تک چلی جائے گی دوا، اس کا ذائقہ چلا جائے گا، تو اس صورت میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ روزہ باطل ہو جاتا ہے اس سے۔ نمبر 4 ہے خوشبودار چیز سونگھنا، کوئی جڑی بوٹی ہے یا پرفیوم وغیرہ بار بار سونگھنا، یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ تر لکڑی سے مسواک کرنا، اگر آپ ایسی کوئی مسواک ہے جو تر ہے اس سے کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد ہے عورت کا پانی میں بیٹھنا، مرد کے لیے نہیں ہے لیکن عورت کا پانی میں بیٹھنا یہ مکروہات میں سے ہے۔ بلا وجہ تر چیز منہ میں ڈالنا، ضرورت ہی نہیں تھی کوئی چیز، مثلا آپ کا ہاتھ گیلا ہے اس کو منہ میں ڈالنا، یا کوئی اور تر چیز ہے اس کو منہ میں ڈالنا، یہ مکروہات میں سے ہے، یعنی روزے کے ثواب کو کم کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے خشک چیز سے انیما کرنا۔ ہم نے جو مبتلات روزہ کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی، ہم نے اس میں بیان کیا تھا کہ اگر تر چیز سے انیما کیا جائے، یعنی بیماری کی وجہ سے کوئی چیز مقت میں ڈالی جاتی ہے، اس کو انیما کہا جاتا ہے، اور اگر وہ تر چیز سے ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اگر خشک چیز ہے تو وہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، باطل نہیں ہوتا۔ اور 9ویں چیز ہے لباس کو تر کرنا، جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے اسی کو تر کرنا۔ بعض اوقات یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے لوگ اس کو تر کرتے ہیں تاکہ پیاس سے افاقہ ہو، تو اس صورت میں یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے لباس کو تر کرنا، یعنی اگر جب بھی آپ غسل کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ لباس اتار کے غسل کریں۔ اگر لباس پہنے ہوئے اس کو گیلا کرتے ہیں تو یہ مکروہات میں سے ہے، یعنی روزے کے ثواب کو یہ کم کرتا ہے۔ دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔